آئیے اب چلتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف، جس کے اندر عام شہری عام قسم کے مقدمات کے فیصلے اسی عدالتی نظام سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ریاست کے لیے بہت بڑا موقع تھا کہ سوات کے اندر ایسا عدالتی نظام قائم کرے جو سب لوگوں کے لیے مثال بن جائے، ویسی مثال جو لوگ آج کل دیتے ہیں والی سوات کے دور کی۔ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر قاتل اور مقتول کا جنازہ ایک ہی دن اٹھایا جاتا تھا، قتل ہونے کے اگلے 24 گھنٹے کے اندر بعض اوقات فیصلے آ جاتے تھے۔ کیا عام لوگ اس قسم کا انصاف اس وقت دیکھ پا رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نظام میں بہتری ہوئی ہے۔ 2009 میں جب ہم واپس آئے تقریباً پینڈنسی تھی 9000 کے قریب ہمارے کیسز تھے عدالتوں میں۔ اب یہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے، میرے خیال میں ڈسٹرکٹ سوات جو ہے نا جوڈیشری جو ہے یہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہے۔ ابھی جو پینڈنسی رہ گئی ہے 9000 سے کم ہو کے، کیونکہ یہ جو 2-3 کا فیصلہ ہو جاتے ہیں، 3-4 نئے کیس تو اور بھی آتے ہیں نا۔ ابھی پینڈنسی قریباً 3600 اس طرح کے ہیں۔ تو 2/3 جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، ابھی بہت کم جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں، اور کام جو ہے نا بہت تیزی سے جاری ہے۔ جوڈیشری بھی تعاون کر رہی ہے، وکلاء حضرات بھی تعاون کر رہے ہیں، اور باہمی تعاون سے جو ہے نا ہمارے پینڈنسی بہت کم ہوئی ہے۔ لیکن عدالتوں میں گھومتے گھامتے آپ کو بے شمار ایسے کیسز ملیں گے جہاں پر لوگوں کی کمپلینٹس کا ایک انبار ہے، لوگ ابھی بھی انصاف کے متلاشی ہیں۔ میں شنکو یونین کونسل بشگرام کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا 83 لاکھ روپے GFMC کا چیئرمین اڑپ کر کے نکال دیا ہے، وہ یتیموں غریبوں عجزوں کا ہے۔ میں نے ادھر جج صاحب کا عدالت میں کرپشن کا کیس بھی داخل کیا ہے، اور دیوار کا بھی کیا ہے، کمشنر صاحب کا عدالت میں بھی ہمارا کیس ہے۔ میں سب پاکستان کا جتنا افسر لوگ ہے جو ہے ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو گیا، اللہ کا واسطہ ہمارا یہ بات کا پوچھ رہا۔ یہ صاحب چکر لگا لگا کے تھک گئے ہیں اور ہر طرف اپیلیں دائر کر رہے ہیں۔ میرا نام رسول خان ہے، چربا کے رہنے والا ہوں۔ ہم 6 بھائی ہیں۔ جائیداد کے تنازعات چل رہا تھا، اور اس کے ماں کو ہم نے 75 جریب مار دیا تھا، اور دوسری ماں کو کچھ نہیں ملا تھا۔ تو پھر میں نے کیس داخل کیے تھے ADC سوات کو تقریباً 1 سے 9 تک، اور EAC ریونیو کے آفس میں 1 سے 3 تک ہم نے کیس داخل کیے۔ پھر ہم نے راجینامہ ADC سوات اور EAC ریونیو کی عدالت میں کیا ہے، اس کی تاریخ جو ہے نا 30/3/89 ہے۔ تو پھر انہوں نے ایڈیشنل کمشنر سوات کو اپیل کیا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ درست ہے، پھر واپس ADC سوات کو کیا تھا۔ پھر ADC صاحب نے اجرا کا آرڈر کیا، تو EAC ریونیو اعجاز پیدا کو دیا تھا، اعجاز پیدا نے تحصیلدار چربا کو دیا تھا، پھر بورڈ آف ریونیو کو انہوں نے درخواست کیا تھا، اپیل کیا تھا۔ کیا ایک بانا کہتے ہیں، کیا دوسرا بانا کہتے ہیں، کیا وکیل کے یہ ادھر ادھر کرتے ہیں، اور ہمارا کیس چل رہے ہیں، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کیسوں پر نظر ثانی کرے اور ہمارے فریاد سنے، سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے۔ دور دراز سے چل کر آنے والے لوگ ان عدالتوں کے سامنے سائل کے طور پر پیش ہوتے ہیں، اور جب ان کے مقدمات حل نہیں ہوتے تو یقیناً فرسٹریٹ ہوتے ہیں۔ دراصل میں دیر بازار کا ہوں، وہاں سے ہم آتے ہیں ادھر کیسز چلانے کے لیے۔ دارالقضا میں ہم جو تاثر پاتے ہیں اتنا کافی مطمئن نہیں، کیونکہ اتنا مجھے جو کیس نظر آتے ہیں خارج کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ دونوں فریق کا تسلی ہو کر بعد میں اگر خارج ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر طور یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز ایک طرفہ خارج ہوتے ہیں، پورا تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، اپنی زمین کے قبضے کو چھڑوانے کی تمام کوشش صرف یہی نہیں ہے کہ آپ قابض لوگوں کو مار بھگائیں، اس ماحول کو تبدیل کرنا ہے جس کے اندر وہ لوگ قبضہ کر پائیں، ان ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے جنہوں نے ان کے پیغام کو ایکسیپٹ کیا، نظام کی ان خرابیوں کو دور کرنا ہے جس کی وجہ سے لوگ ریاست سے اور حکومت سے متنفر ہوتے ہیں۔ ووٹ کے نظام کے ذریعے، معاشی تبدیلی کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، اور لوگوں کو ایسا ماحول فراہم کرنے کے ذریعے جس کے اندر وہ ایک ریاست کے اچھے شہری کی طرح تمام مسائل سے نبرد آزما ہو سکیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جن کے بغیر
سوات جیسے علاقوں میں حتمی طور پر نارمل حالات نہیں بنائے جا سکتے. I personally feel that on the public demand, there has to be some total presence of army in this area. You may call it 1/3 of the force which is present now beyond 2012. Otherwise, you won't need army here. In my views, if we see these summers through, اگر ہم ان گرمیوں کو پیسفلی گزار لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ فوج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی اور شاید فوج کا کچھ حصہ یہاں پہ ہم چھوڑیں اور باقی فوج کو یہاں سے نکالا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ کرنا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ سوات کے ارد گرد کے حالات دوبارہ سے خراب ہو رہے ہیں. اگرچہ عسکری قیادت پر امید ہے کہ یہ حالات سوات کو دوبارہ خراب نہیں کریں گے، مگر پھر بھی پاکستان اس وقت اس نقطے پر ہے جہاں پر اس قسم کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتا. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے سفر کیا ہے ان اٹیکس میں، اندر آنے کی ان میں سکت نہیں ہے. جب تک ہمارا ملٹری سگنیچر ہے، پولیس افیکٹو ہے، لوکلز سب سے زیادہ لوکلز بڑھ چڑھ کے اس ایفرٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی دیر کے بارڈر سے بھی بڑھ سکیں آگے. اور سوات کے لوگ خود اتنے ابھی الرٹ ہیں، یہاں پہ اتنی نارملسی آ چکی ہے لائف میں، ان کے یہاں پہ آنے کے چانسز میں یہ کہوں گا بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. I don't expect any reversal. سوات کے اندر قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے اندر معیشت کا بھی نقصان ہوا ہے، اس کے اندر قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، تبدیل ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں. اس کے بعد جا کر سوات سٹیبل ہوا ہے. لیکن آج کل اگر آپ سوات کے اندر آئیں تو یہ چیلنجز جن کا ہم نے ذکر کیا، ان میں سے بہت سے جوں کے توں موجود ہیں. جو ظاہراً آپ کو سٹیبلٹی نظر آتی ہے وہ اس سیکریفائس کا نتیجہ ہے، اس قربانی کا نتیجہ ہے جو اس قوم نے دی. لیکن اگر ہم نے اس قربانی کے اوپر بلڈ نہیں کیا تو سوات کے اندر جو ہم نے اچیومنٹ کی ہے اس کی حالت بھی اس برج کی طرح ہوگی کہ جو موجود بھی ہے لیکن اس کے اوپر چلنے والے کو محسوس یوں ہی ہوتا ہے کہ یہ اب گرا یا تب گرا. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.